سارا رات کی شفٹ میں کال سینٹر میں اکیلی کام کر رہی تھی۔ اسے ایک انجان نمبر سے فون آیا جس میں صرف سانس لینے کی آواز تھی۔ دوبارہ کال آئی تو ایک آواز نے کہا، پیچھے مت دیکھو۔ سارا نے سی سی ٹی وی پر دیکھا تو اپنی کرسی کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر کمرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کمپیوٹر اسکرین پر خود بخود لکھا آیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دروازے بند ہو گئے اور کسی کے قدموں کی آواز قریب آنے لگی۔ فون پر ایک بچے کی آواز آئی، مجھے بچاؤ، وہ مجھے نہیں جانے دیتی۔ اگلی صبح سارا غائب تھی، صرف اس کا ہیڈ سیٹ میز پر رکھا تھا۔ فون بجا، دوسری طرف سے سارا کی خوفناک آواز آئی، وہ میرے پیچھے ہے۔ یہ کہانی ایک غریب مگر نیک دل لڑکی کی ہے جسے ایک دن جنگل میں ایک جادوئی پنگھی ملتی ہے۔ جب وہ اس سے اپنے بال سنوارتی ہے تو اس کے بال سونے کی طرح چمکنے لگتے ہیں اور جہاں اس کے بال گرتے ہیں وہاں سے خوشبودار پھول نکلتے ہیں۔ اس کی شکر گزاری اور نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف ایک لالچی امیر عورت کو جب اس جادوئی کنگھی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ حسد کرتی ہے اور چالاکی سے کنگھی چھین لیتی ہے، لیکن جب وہ خود اسے استعمال کرتی ہے تو اس کے بال جھڑنے لگتے ہیں اور بدبو پھیل جاتی ہے۔ آخر میں وہ عورت اپنی غلطی مان لیتی ہے، لڑکی سے معافی مانگتی ہے اور کنگھی واپس کر دیتی ہے۔ نیک لڑکی اسے معاف کر دیتی ہے اور دونوں کی زندگی میں سکون اور خوشی واپس آ جاتی ہے۔ سرد اور دھند بھری رات تھی۔ حیدر اپنی گاڑی لے کر پہاڑی راستے پر اکیلا جا رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، میلوں تک کوئی انسان نہیں تھا۔ اچانک ایک سفید لباس میں عورت سڑک کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ حیدر نے فوراً بریک لگائی اور خوف زدہ ہو کر گاڑی روکی۔ عورت نے روحانسی آواز میں کہا کہ اس کا شوہر پہاڑی پر پھنس گیا ہے۔ حیدر نے ہچکچاتے ہوئے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں دھند میں لپٹے پتھریلے راستے پر چلنے لگے۔ پہاڑی کے درمیان ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی دکھائی دی۔ عورت نے کہا کہ اس کا شوہر اندر ہے۔ حیدر اندر گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے دیوار پر ایک پرانا اخبار ملا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ 3 سال پہلے ایک جوڑا اسی جگہ مر گیا تھا۔ حیدر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عورت کا چہرہ بھیانک ہو چکا تھا۔ اگلی صبح پولیس کو خالی گاڑی ملی، شیشے پر خون سے لکھا تھا، مدد کریں۔ رات کا سناٹا گاؤں کی سڑکوں پر چھایا تھا۔ دور کہیں الو کی آواز گونجی۔ اسی وقت ایک عورت دکھائی دی، کالی چادر میں لپٹی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی جیسے زمین پر قدم نہ رکھتی ہو۔ گاؤں والے کہتے تھے وہ انسان نہیں، مگر کسی نے کبھی یقین نہیں کیا۔ ایک رات ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ معلوم کرے گا۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ عورت بغیر رکے سیدھی پرانے قبرستان کی طرف گئی۔ وہاں جا کر وہ اچانک رک گئی۔ نوجوان نے کانپتے ہاتھوں سے ہیڈ لائٹ اس پر ڈالی۔ چادر کے نیچے سے ایک غیر انسانی چہرہ نمودار ہوا، آنکھیں خالی مگر دیکھتی ہوئی لگتی تھی۔ اگلی صبح سڑک پر صرف موٹر سائیکل ملی۔ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ ایک دن 2 بلیوں کو روٹی کا ٹکڑا ملا۔ دونوں نے اس پر جھگڑنا شروع کر دیا کہ کون زیادہ لے گا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی تیسرے سے انصاف کروایا جائے۔ وہ ایک چالاک بندر کے پاس گئیں۔ بندر نے کہا، میں تمہارے درمیان انصاف کروں گا۔ اس نے روٹی کے 2 حصے کیے، مگر ایک ٹکڑا بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ بندر نے کہا، یہ برابر نہیں ہے، میں تھوڑا سا کھا کر برابر کرتا ہوں۔ وہ ایک ٹکڑے سے تھوڑا کھاتا، پھر دوسرے سے، یہاں تک کہ پوری روٹی خود ہی کھا گیا۔ دونوں بلیاں خالی ہاتھ رہ گئیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت گلاب کا پھول صحرائی باغ میں رہتا تھا۔ وہ اپنے حسین رنگ اور خوشبو پر بہت ناز کرتا تھا۔ قریب ہی ایک کانٹوں والا کیکٹس پودا رہتا تھا۔ گلاب اکثر کیکٹس کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ وہ بدصورت ہے۔ کیکٹس ہمیشہ نرمی سے جواب دیتا کہ ہر پودے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد شدید گرمی پڑی اور پانی ختم ہو گیا۔ گلاب مرجھانے لگا، جبکہ کیکٹس کے اندر اب بھی پانی موجود تھا۔ جب گلاب نے دیکھا کہ پرندے کیکٹس سے پانی پی رہے ہیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلط تھا۔ گلاب نے شرمندگی سے کیکٹس سے پانی مانگا اور کیکٹس نے خوشی سے مدد کی۔ گلاب دوبارہ تر و تازہ ہو گیا اور اس نے سیکھا کہ کسی کو اس کی ظاہری شکل سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان اپنے بیٹے علی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن علی کھیتوں کے پاس کھیلتے ہوئے ایک پرانا کنواں دیکھتا ہے۔ جب وہ اس میں جھانکتا ہے
तो नीचे उसे एक चमकती हुई जादुई अंगूठी मिलती है। जैसे ही वह अंगूठी पहनता है, एक जिन उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैं इस अंगूठी का जिन हूँ, बताओ क्या चाहते हो। अली खुश होकर जिन से खाने पीने की चीजें, अच्छे कपड़े और सुंदर घर मांगता है। देखते ही देखते उनका गरीब घर एक सुंदर महल में बदल जाता है। लेकिन धीरे धीरे अली में अहंकार और घमंड आ जाता है। वह अपने पिता की बातें सुनना छोड़ देता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। एक दिन जिन उसे चेतावनी देता है कि यदि तुम विनम्र नहीं रहे तो जादू खत्म हो जाएगा। अली हंसकर कहता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुरंत अंगूठी की चमक गायब हो जाती है। जिन भी चला जाता है और सारी दौलत खत्म हो जाती है। अली को अपनी गलती का एहसास होता है। वह फिर से मेहनत करने लगता है और सच्चाई, मेहनत और विनम्रता से अपनी जिंदगी। रात के 2 बजे टैक्सी ड्राइवर रवि सुनसान सड़क पर जा रहा होता है। तभी उसे सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई देती है जो उससे लिफ्ट मांगती है और कहती है कि उसे पुराने कब्रिस्तान के पास उतरना है। रवि उसे गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि लड़की का प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिख रहा। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सीट खाली होती है। अचानक उसके कान के पास ठंडी सांस महसूस होती है। वही लड़की पीछे बैठी होती है। वह कहती है, कब्रिस्तान के पास रुकना। गाड़ी अपने आप कब्रिस्तान के सामने रुक जाती है। रवि पीछे देखता है तो लड़की का चेहरा आधा सड़ा गला होता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद, मेरी सवारी पूरी हो गई, और धुएं में बदलकर गायब हो जाती है।